حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو دل میں بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر اختیار کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر سخت غصے میں ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اجازت دیے جانے سے پہلے پردہ اٹھا کر اپنی نظر گھر میں داخل کی، گھر والوں کے با پردہ امور کو دیکھا تو وہ حد کا مرتکب ہوا، اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگر اس نے اپنی نظر گھر میں ڈالی اور کسی شخص نے سامنے آ کر اس کی آنکھ پھوڑ دی تو میں اس پر کوئی عیب نہیں لگاتا، اس پر کوئی سزا نہیں۔ اور اگر آدمی ایسے دروازے کے پاس سے گزرا جس پر پردہ نہیں لٹکا ہوا اور اس نے گھر میں نظر ڈالی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، غلطی گھر والوں کی ہے۔ زمرہ بن شلبہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہیں کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک درست یعنی سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کا دل مستقیم سیدھا نہ ہو، اور اس کا دل اس وقت تک مستقیم نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان مستقیم نہ ہو، اور کوئی ایسا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن بصر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سے مروی ہے، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر آتے تو اجازت مانگتے اور سامنے کھڑے نہ ہوتے، کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے جب تک آپ کو اجازت نہ دی جاتی، آپ کو اجازت دے دی جاتی تو ٹھیک، ورنہ واپس پلٹ جاتے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تمام امت کو معافی مل جائے گی سوائے کھلم کھلا گناہ کرنے والوں کے۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک شخص رات کو کوئی گناہ کا کام کرے اور باوجود یہ کہ اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا، مگر یہ صبح ہونے پر لوگوں کو بتانے لگے کہ اے فلاں، میں نے رات کو یہ گناہ کے کام کیے۔ رات تو اس حالت میں گزری تھی کہ اس کے رب نے اس پر پردہ رکھا، لیکن جب صبح ہوئی تو یہ خود اللہ کے پردے کو چاک کرنے لگا۔